بن بدن کی قرآن جاری ہے، دیکھے اکبر حسین کہنے لگے، دیکھے اکبر حسین کہنے لگے، نانا جی تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، نانا جی تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، بن بدن کی قرآن جاری ہے، سرحد دین پہ خدا کی قسم، سرحد دین پہ خدا کی قسم، علم والے کی پہراداری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، حسین حاکم اصل میں ہے حاکم، حسین حاکم اصل میں ہے حاکم، اور محموم اور محکوم دنیا ساری ہے، اور محکوم دنیا ساری ہے، حسین ایسا قاری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، بن بدن کی قرآن جاری ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار مدینہ حضور سرور کونین جان کائنات مسار وجود کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دوستان گرامی قدر، ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور علیہ السلام کی نسبت کو دیکھتے ہوئے ہم نے مانا ہے، اور الحمدللہ ہم کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی نوکر ہیں، اور کریم آقا کے در والوں کو بھی ہم نوکر ہیں۔ صحابہ کا ہم ذکر کرتے ہیں
اس وجہ سے کرتے ہیں کہ صحابہ کی نسبت کریم آقا کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور آل رسول کا ہم ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ آل رسول کو جو رب نے مقام عطا فرمایا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ہی عطا فرمایا ہے۔ جس بندے کی نسبت کو دیکھا جائے ہم اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کرتے ہیں کہ اس کی نسبت مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم مصطفیٰ کے صحابہ کو مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، مصطفیٰ کی آل کو مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کسی وجہ سے نہیں مانتے، بلکہ لجپال آقا کو ہم بغیر وجہ کے ہی مانتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم بغیر وجہ کے مانتے ہیں۔ آج لوگ آل رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ساری کی ساری آل کا نہیں، صرف اور صرف سیدنا امام ہمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ بھی 10 دنوں کے اندر۔ لیکن ہم الحمدللہ وہ لوگ ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی پوری آل کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف 10 دنوں کے اندر نہیں بلکہ پورا سال ہی ہمارے رسول کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں جناب آل رسول کی نعوذ باللہ صحابہ کے ساتھ مخالفت تھی، صحابہ کرام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کر دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کر دیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ میں نے کہا آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کا آل رسول کے ساتھ پیار کتنا تھا، آل رسول کے ساتھ صحابہ کی محبت کتنی تھی، آل رسول کا صحابہ احترام کتنا کیا کرتے تھے، آل رسول کی صحابہ عزت کتنی کیا کرتے تھے۔ یہ تو تم سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ صحابہ مصطفیٰ کی آل کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہیں، دیکھا سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تشریف لے کے آئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی تشریف لے کے آئے، حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا حضرت سیدنا فاروق اعظم کو، فاروق اعظم وقت کے امیر المومنین ہیں، وقت کے امیر المومنین، 36 لاکھ مربع میل پہ واحد اکیلے حکمرانی کرنے والے امیر المومنین ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین ابھی چھوٹے ہیں، بچپن کا عالم ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اٹھو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ اب کس بندے کی جرأت ہے کہ وہ وقت کا امیر ہو، بادشاہ ہو، اور ممبر رسول پہ بیٹھا ہو، اور کوئی بچہ اسے آ کے کہے کہ اٹھو تم اس ممبر پہ، یہ ممبر میرے نانا کا ہے۔ قربان جائیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو کروڑوں سلام ہوں، آپ ممبر شریف سے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا جاؤ تم اپنے نانا کے ممبر پہ جا کے بیٹھو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے امام، اے میرے بھتیجے، اے علی کے لخت جگر، اے میرے مصطفیٰ کے نواسے، میرے نانا کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں۔ اگر میرے نانا کا کوئی ممبر ہوتا تو میں وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا، ممبر صرف تیرے نانا کا ہے، میرے نانا کا تو ممبر ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنی بات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ بیٹھ جاؤ۔ فاروق اعظم بچے کی آواز پہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں،
امام حسین نے پھر دوبارہ بٹھایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جس وقت آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لوگوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود مجھے ممبر رسول پہ بٹھایا تھا، اور آج حسین نے مجھے ممبر رسول سے اتار دیا، اور پھر حسین نے مجھے ممبر رسول پہ بٹھا دیا ہے۔ اب کسی اور بندے کی جرت ہے تو وہ مجھے ممبر رسول سے اٹھا کے دکھائے۔ اب مجھے نواسہ رسول نے ممبر رسول پہ بٹھایا ہے، تو یہ یارانہ، یہ محبت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یار جو صحابہ کرام ہیں مصطفیٰ کی آل کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے ہیں، مصطفیٰ کی آل کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر باہر تشریف لے گئے۔ دیکھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، بٹھا کے امام حسین کے پاؤں چومنے لگ گئے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں صدیق بچہ ہے، گلیوں کے اندر کھیل رہا ہے، اور اس کے پاؤں پہ گرد لگی ہوئی ہوگی، مٹی لگی ہوئی ہوگی، پاؤں خراب ہوں گے، تم ان پاؤں کو بوسے دے رہے ہو، ان پاؤں کو چوم رہے ہو۔ قربان جائیں صدیق آپ کی آل رسول کے ساتھ محبت۔ آپ فرماتے ہیں علی تم ان پاؤں کو دیکھ رہے ہو کہ ان پاؤں پہ گرد لگی ہوئی ہے، میں ان پاؤں کو دیکھ رہا ہوں کہ تاجدار کائنات نے ان پاؤں پہ بوسے دیے ہیں۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں کہ سارے جہانوں کا جو سردار ہے اس نے ان پاؤں پہ بوسے دیے ہیں۔ جس لجپال آقا نے ان پاؤں پہ بوسے دیے ہیں، صدیق اکبر ان پاؤں کو چوم کے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ یار اس کے بعد بھی کوئی کہہ سکتا ہے بندہ کہ صحابہ کی آل رسول کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی عداوت تھی، کوئی دشمنی تھی؟ جو آل رسول کے پاؤں چوم رہے ہیں، آل رسول کے پاؤں، پھر خود سوچیں کہ جو آل رسول کا بندہ پاؤں چومتا ہے اس کے دل کے اندر آل رسول کی عظمت کتنی ہو۔ مدائن فتح ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس، آپ نے مال غنیمت سارا جمع ہوا ہے، آپ لوگوں کے اندر نہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر مدائن فتح ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سارے صحابہ کے درمیان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر کسی کو 500 دینار دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا لخت جگر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے کے آتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو بھی 500 دینار عطا فرماتے ہیں۔ اپنا بیٹا بھی آیا، باقی صحابہ بھی آیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے 500 دینار اپنے بیٹے کو بھی دیے۔ دوستان گرامی قدر توجہ کیجئے گا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جس وقت سیدنا حسنین کریمین تشریف لے کے آئے، مسجد نبوی کا سین ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند کو چھوڑا، حسنین کریمین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے رسول کے نواسو، یہ مسند فاروق اعظم کی نہیں ہے بلکہ یہ مسند آل رسول، نواسہ رسول کی مسند ہے۔ مسند کو چھوڑا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باقی جتنے بھی آ رہے ہیں صحابہ کرام،
سیدنا فاروق اعظم ان کے ہاتھ پہ 500 دینار رکھتے جاتے ہیں، لیکن جس وقت حسنین کریمین تشریف لے کے آئے نا تو سیدنا فاروق اعظم نے اس طرح 500 دینار اٹھا کے نہیں دیے، اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، اپنے ہاتھوں پہ 1000 دینار رکھا اور اس طرح پیش کیا، آل رسول کو اس طرح پیش کیے کہ اے میرے مصطفیٰ کے نواسو، آپ کو میں 1000 درہم عطا فرماتا ہوں، 1000 دینار عطا فرماتا ہوں، یا 1000 روپیہ عطا فرماتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، آپ فرماتے ہیں ابا جان ہم بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، ہم احد کے میدان کے اندر بھی شریک ہوئے، ہم نے اسلام کو قوت دینے کے لیے ہم جنگوں کے اندر بھی گئے، اس وقت ہم نے تلواریں اٹھائیں جس وقت سیدنا امام حسن مجتبی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینے کی گلیوں کے اندر کھیلا کرتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں 500 دینار عطا کیے، لیکن حسنین کریمین کو آپ نے 1000 دینار عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جبال کے اندر آ گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے تو امام حسین اور امام حسن کے مقام کو جانتا ہے؟ کیا تو امام حسن اور امام حسین کے مقام کو جانتا ہے؟ اے میرے بیٹے، ان کا باپ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ولیوں کا سردار ہے، ان کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کی ساری جنتی عورتوں کے سردار ہے۔ اے میرے بیٹے، حضرت سیدنا امام حسین اور امام حسن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے میرے بیٹے حسنین کریمین سارے کے سارے جنت جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا لانا سارے کے سارے نبیوں کا سردار ہے۔ ان کی ماں بڑی اعلیٰ ہے، ان کا باپ بڑا اعلیٰ ہے، ان کا نانا بڑا اعلیٰ ہے، ان کی خالہ بڑی اعلیٰ ہے۔ تیرے نانا جیسے ان کا لانا نہیں ہے، بلکہ ان کے نانا کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ ان کے باپ جیسا تیرے باپ کا مقام نہیں ہے، بلکہ ان کے باپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ تیرا باپ ان کے باپ جیسا تھوڑی ہے، تیری ماں ان کے باپ جیسی تھوڑی ہے۔ اے عبداللہ ابن عمر، اے میرے بیٹے، تو امام حسین کے مقام کو جانتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے؟ جن کا چولہا فرشتے جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جن کو لوریاں نوری سناتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں جن کو نوری سنا کو کندھوں پہ میرے آقا بچھا
کو لوریاں نورے سناتے رہے، جن کو کندھوں پہ آقا اٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان، سارے مل کے پڑھ لیں یار، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ وہ بھی پڑھ لیں نا جو سلام پھرتے ہی بھاگ جاتے ہیں، جن کو کبھی موقع نہیں ملتا سلام پڑھنے کا، آج اگر موقع مل گیا ہے تو حسین کی پاک بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا سواری پہ سوار ہوئی تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، عبداللہ ابن عباس بہت بڑے محدث ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ لخت جگر ہیں، جو حضور کے چچا ہیں ان کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ۔ حضرت زید سواری پہ سوار ہوتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے آ کر سواری کی لگام کو پکڑ لیتے ہیں، سواری کی مہار کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کا اور آل رسول کا آپس کے اندر رشتہ تعلق، آپس کے اندر محبت، آپس کے اندر احترام، عزت کتنی ہے۔ ایک گھرانہ تو آج فقط صرف اور صرف جو ہے وہ آل رسول کے تذکرے، اور وہ بھی سیدنا امام حسین کے، بس حسن مجتبیٰ کو چھوڑ دیا، حضور کی ازواج کو چھوڑ دیا، حضور کے اصحاب کو چھوڑ دیا، لیکن ہم الحمدللہ سنی حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، حضور کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ ہم ہر کسی کا تذکرہ کرتے ہیں، وانڈ نہیں کرتے ہم کہ آل رسول کا تذکرہ کر دیا تو اصحاب کو چھوڑ دیا، اصحاب کا تذکرہ کر دیا تو ازواج مطہرات کو چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے، ہمارا ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر آل رسول کی بھی محبت ہو، ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہماری عقیدت ہو، اور مصطفیٰ کے اصحاب کے ساتھ بھی ہمارا پختہ تعلق ہو، تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ہم کسی ایک کا تذکرہ کر کے باقیوں کو سائڈ پہ نہیں لگا دیتے، ہر کسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی لگام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں عبداللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب سنیے گا کہ آل رسول نے اصحاب کی کتنی عزت کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے آگئے تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سنا ہے کہ علماء کا بڑا مقام ہوتا ہے، علماء کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، بڑی فضیلت ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کی سواری کی لگام پکڑ رہا ہوں کہ آپ میرے نانا کی امت کے علماء کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب سنیے گا حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں عبداللہ اپنے ہاتھ آگے کیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آگئے تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سنا ہے کہ جو بندہ میری آل کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کا ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جو میری آل کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو میری آل کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، جو میری آل کے ساتھ محبت رکھتا ہے،
دوستان گرامی قدر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھر مبارک مسجد نبوی کے قریب ہے اور آپ کے گھر کی چھت پہ جو پرنالا لگا ہوا ہے، یہ روایت حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی ہے۔ امام احمد بن حنبل وہ شخصیت ہے کہ آج سے 1200 سال پہلے جس کے جنازے کے اندر 17 لاکھ بندہ شریک ہوا تھا، آج سے 1200 سال پہلے جس کے جنازے کے اندر 17 لاکھ بندہ شریک ہوا تھا، وہ ہستی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھر مسجد نبوی کے قریب ہے اور آپ کے گھر کی چھت پر جو پرنالا ہے وہ مسجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے۔ جس وقت بھی بارش ہوتی ہے اس وقت بارش کا پانی مسجد نبوی کے اندر آتا ہے، گلی میں سے جو بھی بندہ گزرنے والا ہوتا ہے اس کے کپڑوں پہ بارش کے چھینٹے پڑتے ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ مدینہ کا شہر، اس وقت سڑکیں تو پکی نہیں ہوتی تھی، گلی کے اندر پانی گرتا، جو بھی نمازی گزرتا نمازی پہ وہ چھینٹے پڑتے، کپڑے ناپاک ہو جاتے۔ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کے آئے۔ وقت کے امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل پہ واحد اکیلے حکمرانی کرنے والے سیدنا فاروق اعظم جس وقت حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، بارش ہو رہی ہے، پرنالے پہ پانی ٹپک رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے۔ فاروق اعظم واپس تشریف لے کے گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں کو تبدیل فرمایا، آگے دوبارہ نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرما دیا، اس پرنالے کو کھوڑ دیا جائے، اس پرنالے کو اتار دیا جائے۔ اس وقت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اس پرنالے کو اتار دیا گیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچائے واپس تشریف لے کے آئے، اس وقت جس وقت انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر کا پرنالا اترا ہے، انہوں نے آ کے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیا، وقت کے قاضی کے پاس تشریف لے گئے، میرا پرنالا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کا امیر ہے اس نے اتروا دیا ہے۔ بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ۔ آج جو محلے کا چودھری ہو نا، اس کے بارے میں بھی اگر کوئی مقدمہ کیا جائے تو آگے سے پیسے پھینک کے عدالتیں بھی خرید لیتا ہے اور مقدمہ کرنے والوں کے منہ بھی بند کر دیتا ہے، لیکن وہ وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا امیر ہے۔ عدالت کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا، کٹہرے کے اندر ہے، قاضی کے پاس، وقت کا امیر، آل رسول کے ساتھ محبت دیکھیے، جو بکواس کرتے ہیں کہ نہیں آل رسول کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کی نعوذ باللہ عداوت تھی۔ میں نے کہا اگر صحابہ کی آل رسول کے ساتھ عداوت ہوتی، دشمنی ہوتی، تو آل رسول اس طرح صحابہ کے ساتھ اور صحابہ اس طرح جو ہے وہ آل رسول کے ساتھ پیش آتے۔ فاروق اعظم کٹہرے کے اندر کھڑے ہو گئے، قاضی نے پوچھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم جو بولنے لگے نا تو قاضی نے کہا آپ چپ کریں، پہلے جو مدعی ہے جس نے دعویٰ دائر کیا ہے میں اس کی بات سنوں گا۔ قربان جاؤں، وقت کا بادشاہ چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب کی عدالت کے اندر کہ وقت کے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے میرے گھر کے اوپر جو ہے وہ پرنالا چھت پہ لگا ہوا تھا، فاروق اعظم نے وہ اتروا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا آپ نے اتروایا ہے؟ آپ نے کہا ہاں اتروایا ہے، اس لیے کہ بارش کے قطرے گلی پہ ٹپکتے تھے، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، میں نے اس وجہ سے اتروا لیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ قاضی کہتا ٹھیک ہے، مقدمہ برخاست، ختم،
جو آپ نے اتروا دیا ہے چلو اپنے رفاع عامہ کے لیے اتروایا ہے، ٹھیک کیا ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، نہیں۔ قاضی کہتا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے حق کے اندر کوئی اور بات کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہاں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو میرا گھر ہے اس کی جگہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مجھے لے کے دی تھی، اور لجپال آقا نے میرے گھر کا نقشہ تیار کیا تھا، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے میرے گھر کی چھت پر پرنالہ نصب کیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے میرے گھر کی چھت پر پرنالہ نصب کیا تھا۔ یہ بات سنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا، فرمایا عباس اگر رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ پرنالہ نصب کیا تھا تو اب میرے کندھے سیڑھی بنیں گے اور تیرے ہاتھ جو ہیں وہ اس پرنالے کو خود نصب کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس، آپ چھت اونچا تھا، سیڑھی نہیں ملی، فاروق اعظم نے ہاتھ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میرے کندھوں پہ آپ سوار ہو جائیں، اور میرے کندھوں پہ سوار ہو کے اپنے گھر کا پرنالہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے نصب کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پہ آل رسول حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصطفیٰ کے چچا ہیں ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، پرنالہ نصب ہو گیا۔ پرنالہ نصب کر کے جس وقت واپس تشریف لے کے آئے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو اتار دیا۔ وقت کے امیر المومنین کو پتا چلا، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو پھر دوبارہ اتار دیا۔ آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عباس اے مصطفیٰ کے چچا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے پرنالے کو دوبارہ کیوں اتارا؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو 36 لاکھ مربع میل پہ واحد اکیلے حکمرانی کرنے والا ہے اس کے دل کے اندر آل رسول کا پیار کتنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو حضرت عباس مصطفیٰ کے چچا نے فرمایا میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر جو وقت کا امیر المومنین ہے 36 لاکھ مربع میل پہ واحد اکیلے حکمرانی کرنے والا ہے، اس کے دل کے اندر آل رسول کا پیار کتنا ہے۔ آل رسول کا پیار کتنا ہے؟ تو یار صحابہ کرام کے دل کے اندر آل رسول کا پیار کتنا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کا سارا جو وہ گھر ہے وہ مسجد نبوی کے اندر وقف فرما دیا میرے گھر کو توڑو اور اس کو ختم کر کے یہ مسجد نبوی کا حصہ بنا دو، اس لیے کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا آل رسول کے ساتھ پیار کتنا ہے۔ کبھی محبت والوں کے اندر بیٹھ کے تو دیکھو، وہ تمہیں بتائیں کہ صحابہ کی عظمت کتنی ہے اور مصطفیٰ کی آل کا مقام کیا ہے، اور صحابہ اور مصطفیٰ کی آل کا آپس کے اندر تعلق کتنا ہے، رشتہ کتنا ہے۔ ابو ہریرہ 56 سال کا بوڑھا بابا ابو ہریرہ، سب سے زیادہ جس پہ جو ہے وہ حدیثیں مروی ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمانے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ کو جنازے پہ جا رہے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ بیٹھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سر کی پگڑی کو اتارا، اپنے سر کی پگڑی کو اتار کے سیدنا امام حسین کے نالین مبارک کو صاف فرمایا۔ سیدنا امام حسین فرما رہے ہیں
آپ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، چچا جان آپ کا بڑا مقام ہے، آپ میرے نالین صاف نہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر جو آل رسول کا پیار ہے، میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے، اسی بندے کا بیڑا پار ہے۔ جو آل رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ 6 سال عمر ہے سیدنا امام حسین کی، تاجدار کائنات ظاہری دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ 56 سال کی عمر ہے جب آپ نے کربلا کے میدان کے اندر جام شہادت نوش فرمایا۔ آج علماء، وائز، ذاکرین یا وہ 6 سال کے پہلے جو 6 سال ہیں ان کے تذکرے بیان کرتے ہیں، یا آخری شہادت والا جو سال ہے، شہادت والے جو دن ہیں، محرم الحرام والے جو دن ہیں، ان کے تذکرے بیان کرتے ہیں۔ جو درمیان والے 50 سال ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ وہی بندہ بیان کرے گا جس کے دل کے اندر آل رسول کی بھی محبت ہے، اصحاب رسول کی بھی محبت ہے۔ اگر حسین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھا جائے تو کبھی سیدنا صدیق اکبر ممبر رسول پہ بیٹھ کر دائیں امام حسن کو بائیں امام حسین کو بٹھا کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کبھی دیکھو تو سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو کر حسنین کریمین کا استقبال کرتے نظر آتے ہیں، اور کبھی دیکھو تو سیدنا امام حسن اور امام حسین تلواریں اٹھا کے سیدنا عثمان غنی کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی دیکھو تو سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس آپ بزرگ صحابہ کا ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نواسے رسول کے نالین صاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو بھی تو بیان کرو نا، ان کی سیرتوں کو، ان کے کردار کو بھی تو بیان کرو۔ وہ وہی بیان کرے گا، وہی بیان کرے گا، وہی بیان کرے گا جس کے دل کے اندر آل رسول کی بھی عظمت ہوگی، اصحاب رسول کا بھی پیروکار ہوگا، ان کے ساتھ بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ کی ذات ہمیں آل رسول کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اصحاب رسول کا بھی ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔